السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میرے ساتھ موجود ہے مینیجنگ ڈائریکٹر زاہد منظور صاحب. آپ کے ان سے بات کرواتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک سر میں ٹھیک ہوں. آپ کو بھی سب سے پہلے وائس آف پنجاب کی ٹیم مبارکباد پیش کرتی ہے ایک نئے کیمپس کے لیے. اتنی کون سی کوالٹی ہے کہ 3 سال میں تیسرا کیمپس سر؟ میں صرف ایک چکبیلی کے علاقے میں. الحمدللہ سر. میں آپ کو ایک بیسک چیز بتاؤں کہ بچے کی جو شخصیت ہے نا وہ 12 سال کی عمر تک جو ہے نا وہ 70% 80% شخصیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور ہمارا بیہیویئر یہ ہے کہ ہم اس وقت اس کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کیمپس کو جس کو میں نے کڈ زون کا نام دیا ہے اور یہاں جو ایڈمنسٹریٹر آئی ہیں وہ پنڈی سے اسپیشلائز جو ہیں وہ جو لے کے آئے ہیں. تو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ بچے کو اس وقت جو اس کی ابتدا ہے شروعات ہے اس کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے, اس کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے, اس کی پرسنالٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, اس کے بیہیویئر کی ضرورت ہے. اور جہاں ہمیں کام یہ کرنا چاہیے ہم وہاں پہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کمپرومائز ہوتا ہے اور پیرنٹس بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں کہ کوئی نہیں ابھی بچہ ہے. ہم بیسیکلی میرا جو یہ ادارہ کھولنے کا یہاں پہ اس طرح کا ایک سسٹم لے کے جو پنڈی اور اسلام آباد کے لیول کا ادارہ لے کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس لیول پہ اس جو لوکل یہ لوکیلٹی ہے یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑے جو ادارے ہیں سو کارڈ وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان کو جنریٹ کرنا ہے, کیپٹل جنریٹ کرنا ہے. تو میرا یہاں پہ آنے کا مقصد کہ یہ جو لوکیلٹی ہے چکبیلی خان اور اس کے مضافات ہیں یہاں پہ ایک ایسا ادارہ جس میں بچوں کی تربیت اور ان کی پرسنالٹی پہ کام کیا جا سکے. اور آپ نے دیکھا سر مجھے یہ بتائیے گا چونکہ وہ ہم نے بھی دیکھا ہے کیمرے کے ذریعے ہم دکھائیں گے آپ نے کوریج جو کی ہم نے. مجھے یہ بتائیے گا ابھی آپ نے جو بات کی ہے اسی سے متعلق میرا سوال بھی یہی ہے, آپ کے سٹاف میں منیمم کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ سر میں آپ کو یہ گارنٹی سے دیتا ہوں کہ پہلی جو 3 کلاسز ہوتی ہیں جونیئر مونٹیسری, سینئر مونٹیسری اور ایڈوانس مونٹیسری, اس میں ہم کمپرومائز ہی نہیں کرتے کہ اسپیشلائزڈ جو ٹریننگ یافتہ بچیاں ہوتی ہیں ہم ان کو لے کے آتے ہیں. قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ جی مونٹیسری اسپیشلسٹ ہوتی ہیں گریجویشن کے بعد ان کے 3 سال کا کورس ہوتا ہے. جو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ میٹرک پاس اور گریجویشن کر کے لوگ جو ہے وہ وزیر تعلیم لگ جاتے ہیں. پچھلے دور میں وزیر سائنس جو تھے وہ خود ان کی میٹرک جو ہے وہ 8 میں ہے. آپ چھوٹے بچوں کے لیے اس طرح اتنی ہائی کوالیفائڈ ٹیچر. سر یہی وجہ ہے نا کہ آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ میٹرک ایجوکیشن منسٹر لگ جاتے ہیں تو آپ حالت دیکھیں نا اپنی ایجوکیشن کے بھی. پھر اگر آپ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ دعویٰ کر رہے ہیں میں دعویٰ کر رہا ہوں, میں یہ چیلنج کر رہا ہوں آپ کو کہ میرے تمام اداروں میں ایم ایس سی سے نیچے کوئی ٹیچر آپ کو یہاں پہ نہیں لگے گی. بالکل ہے ہی نہیں, ہم لیتے ہی نہیں, ہمارا ریکوائرمنٹ ہی نہیں. ایک نیا ادارہ جو ڈوک دمیال میں اوپن کرنے جا رہا ہوں وہاں پہ جو ہمارے محترم ہیں میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ ٹیچرز کے میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا. ایم ایس سی سے نیچے میں ٹیچرز کے, کیونکہ سر جو آج کا آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ کے جو اکیڈمکس ہیں, جو آپ کا کریکولم ہے, وہ ایک عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ ایک آپ ایف اے اور بی اے کہہ رہا ہوں نا کہ میٹرک اور جس کی خود تعلیم ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کے سٹاف میں جو آپ پے دیتے ہیں منیمم پے کتنی اور میکسیمم پے سر الحمدللہ وائس پرنسپل کو چھوڑ کر میں سر ایک بات بتاؤں, میرے ادارے میں 16,000 سے لے کے 40,000 تک کے جو لوگ ہیں وہ یہاں کام کر رہے ہیں. ہم نعرہ نہیں لگاتے, ہم فلیکس نہیں لگاتے, ہم بینر نہیں لگاتے کہ جی یہ ہم پیکیج دیں گے. ہم قابلیت دیکھیں, کوئی بھی ٹیچر ہے اس کی ایکسپیرینس, اس کا نالج, اس کا سبجیکٹ, ٹھیک ہے, اور اس کی پرسنالٹی, یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ اب ایک ایسا بندہ میں پڑھا لکھا ضرور ہو, اس کی پرسنالٹی اٹریکٹ نہیں کر رہی, اس کا بیہیویئر اٹریکٹ نہیں کر رہا, وہ میں اس کو پیسے دے کے بھی ضائع کرنے والی بات ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں باقاعدہ ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں ہمارے, ہم ٹریننگ کرواتے ہیں اور پہلے تو ہم ٹیچرز کو ان کی پرسنالٹی بلڈنگ کرتے ہیں, ہم اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو کلاسز میں جا کے کمیونیکیٹ کر سکیں. جی میں خود جاتا ہوں الحمدللہ. مذہبی تعلیم کا یہاں پر اس میں کیا معیار ہے؟ اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بہت اچھا آپ نے سوال بھی کیا اور اس بارے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ناظرہ پہ فوکس کیا ہے نا.
اب 9-10 کلاس تک جہاں ہم صرف اسلامیات اور پاک اسٹڈی پڑھاتے تھے، اب وہاں تک آپ کی مجبوری بھی ہے اور آپ کے لیے کمپلسری ہے کہ آپ نے بچوں کو پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک ناظرہ تعلیم دینی ہے، اور اس میں باقاعدہ کریکولم ڈیولپ ہوا ہے، بکس جو ہے وہ کلاس وائز بکس ڈیولپ کی گئی ہیں، وہ ہمارے پہلے بھی ناظرہ ہوتا تھا، لیکن یہ میں کریڈٹ گورنمنٹ کو بھی دوں گا کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک کے بچے کے لیے انہوں نے کمپلسری کر دیا ہے قرآن پاک ناظرہ، ترجمہ اور باقی جو آپ کے دینی رجسٹرڈ کہاں ہے، پنجاب کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ؟ سر ہمارے دو طرح کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رجسٹر ہوتا ہے، سی او ایجوکیشن ہمارے جو ہوتے ہیں وہ اس کو رجسٹر، اس کو ہم رجسٹریشن کہتے ہیں۔ ایفیلیشن جو ہوتی ہے وہ ایفیلیشن جو ہمارا کنسرن بورڈ ہوتا ہے، راول پنڈی بورڈ ہے، اس سے الحمدللہ ہمارا جو آخر میں میرے ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا، دیکھنے والوں کو بھی بتائیے گا ایسی کیا منفرد چیز ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی چکبیلی میں اور میں جہاں پہ میں رہتا ہوں ایک گاؤں میں 6-8 اسکول بنے ہوئے ہیں، ایسی کون سی منفرد چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ کے پاس ہی بھیجا جائے؟ کن سپیس پر آپ کے پاس بھیجا جائے؟ کوئی ایسی منفرد چیز ہے اس کے پاس؟ اس میں 3-4 چیزیں جو ہیں جو ہمیں شارٹ سے بتائیے گا جی باقی اداروں سے جو یونیک کرتی ہیں، وہ ہماری سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری ماؤنٹ سیکشن جو ہے اس میں ہماری ٹرین ٹیچرز ہیں، جہاں ہم نے بچے کے جو مینرزم ہے ہم ان کو اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ جب بچہ پلے گروپ سے یا مونٹیسری سے اوپر 1 میں جاتا ہے تو وہاں ہم اس کی پرسنالٹی بلڈنگ اور کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرتے ہیں، کانفیڈنس پہ کام کرتے ہیں۔ دوسری چیز جی 3 چیزیں ہوگی نا۔ چوتھی چیز جو ہے کہ ایجوکیشن جو ہے الحمدللہ ہماری ایک پلانڈ قسم کی کریکولم بیس جو ہے، فیس سر ہماری 1000 سے لے کے 3000 تک ہم فیس لیتے ہیں، اور اس میں یتیموں کے لیے جی الحمدللہ اس میں سر ایسا ہے کہ یہ تو ہر اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں کچھ کمپلشن ہوتی ہیں، کچھ پرسنٹیج ہم نے بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ دینی ہوتے ہیں اور فری ایجوکیشن دینی ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے اہل علاقے کے لیے یہ میں ویسے بھی آپ کو بات بتا دوں، میرے لیے کھلی آفر ہے کہ کوئی بھی بچہ ایسا جس کو فائنینشیل پرابلم ہے یا کسی کا باپ نہیں ہے یا کوئی اگر سرکاری ملازم ہے، اگر اس کا سسٹم فائنینشیل سسٹم سٹرونگ نہیں ہے، وہ آپ میرے پاس لے کے آئیں، آپ ریفر کریں، انشاءاللہ ہم اس کو فری ایجوکیشن دینے کے لیے تھے۔ میرے ساتھ موجود تھے مینیجنگ ڈائریکٹر دوسری اسکول محترم جناب زاہد منظور صاحب، مجھے خود ان کی گفتگو بڑی اچھی لگی ہے۔ کمپلیٹ وزٹ ابھی جو انہوں نے دعوے کیے ہیں یہ مجھے باتوں کی حد تک بالکل صداقت لگ رہی ہے، میرے پاس ہی کھڑے ہیں، ہم دوبارہ پھر بغیر بتائے بھی ان کو آئیں گے، جیسے ہم باقی اسکولوں میں جاتے ہیں، پھر یہاں کا کیا معیار ہے، بچوں کے ساتھ کیا بات ہوتی ہے، وہ بھی ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب۔